دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سادات کرام کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں کچھ سوچا؟ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے گائیڈ کریں گے، تو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سادات کرام کی محبت و خیر خواہی۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا وہ بہت نیک دل تھا۔ اس نے پورے راستے اہل بیت کی ضروریات کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو شہزادی شیر خدا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب سے عرض کی، اس شخص نے پورے سفر میں ہمارا خوب خیال رکھا ہے، ہمیں بھی اسے کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو صرف اپنے زیورات ہی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں شہزادیوں نے اپنے کنگن وغیرہ اتار کر اسے دے دیے اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے وہ تمام سامان واپس لوٹا دیا اور عرض کی، اگر میں نے یہ خدمت گزاری دنیاوی مفاد کے لیے کی ہوتی تو یقیناً اس انعام پر مجھے خوشی ہوتی، مگر میں نے تو یہ خدمت صرف اللہ پاک کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کی قرابت داری کی وجہ سے کی ہے۔ الکامل فی التاریخ 440/3۔ سادات سے محبت ایمان کامل کی نشانی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے ہر درجہ محبت کی جائے اور ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ احادیث مبارکہ میں جا بجا سادات کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو خود پر لازم کرو، کیونکہ جو بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہو تو وہ ہماری شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہوگا۔ معجم الاوسط 606/1، حدیث 2203۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں قیامت کے دن اسے اس کا صلہ دوں گا۔ الکامل لاب ندی 425/6۔ سادات کرام کی محبت و کرام کے باب میں بزرگان دین کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ ایک سید زادے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی کام سے تشریف لائے تو اس موقع پر آپ نے ان سے عرض کی، اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے طلب فرما لیا کریں یا مجھے خط لکھ کر بھیج دیا کریں، آپ کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نور الابصار صفحہ 129۔ اسی طرح امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری دامت البرکات العالیہ بھی سادات کرام سے بڑی محبت اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ملاقات کے وقت اگر بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہیں تو اکثر سید صاحب کا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ سید صاحب کو اپنے برابر میں بٹھا لیا، یہاں تک کہ آپ سادات کرام کے بچوں سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ان احادیث اور واقعات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دل میں اہل بیت کی عقیدت و محبت کا چراغ روشن رکھنا ہوگا اور ہمہ وقت اہل بیت کی خیر خواہی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ لہٰذا سادات کرام سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا سلوک کریں اور دیگر لوگوں پر انہیں فوقیت دیں۔ آپ کے محلے میں اگر سادات کرام کے گھر ہیں تو وقتاً فوقتاً انہیں تحائف پیش کرتے رہیں۔ بالخصوص جو سادات کرام مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، سادات کرام کے ساتھ لین دین کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ وہ خود کو کمتر محسوس کریں۔ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات میں انہیں ضرور مدعو کریں، خوشی و غمی کے موقع پر ان کے ہاں جاتے رہیں اور ضرورت کے وقت ہر ممکن تعاون کریں۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔